کی جانا میں کون بھولیا کی جانا میں کون اے بھولیا کی جانا میں کون او بھولیا کی جانا میں کون۔ تنویر زلفی گیلانی کی شخصیت اور فن کے بارے میں ان کے دوستوں کی رائے۔ میں ہوں ڈاکٹر بختاور، سب سے پہلے ملاحظہ ہوں ڈاکٹر علمدار حسین بخاری، ڈائریکٹر سرائکی ایریا اسٹڈی سینٹر بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان کی رائے۔ تنویر اقبال زلفی ایک باہمت آدمی ہے۔ بعض اوقات باہمت لوگوں کو اتنی ہی بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن وہ ایسے مراحل سے صبر و استقامت کے ساتھ سرخرو ہو کر نکلتے ہیں۔ پچھلے لگ بھگ 34 برسوں میں نے تنویر کو ایسے کئی انتہائی کٹھن مراحل سے گزرتے دیکھا ہے۔ اگر کہیں اس کے پاؤں ڈگمگائے بھی ہیں تو صبر، برداشت اور حوصلہ مندی نے اس کو سنبھالا دیا ہے، اور پھر کچھ ہی عرصے میں نے اسے اس کے روایتی انداز میں پر امید پایا ہے۔ اسی باعث میں نے اسے ایک باہمت آدمی کہا ہے۔ یہ بھی اس کی ہمت اور حوصلہ مندی کا ہی اعزاز ہے کہ اس نے ادب کے ساتھ اپنا رشتہ مستقلاً استوار رکھا۔ وہ یونیورسٹی میں MSc کیمسٹری کا طالب علم تھا، لیکن شعر و ادب کے ساتھ اپنی والہانہ وابستگی کے باعث اس وقت کی نومولود یونیورسٹی ملتان یونیورسٹی، جسے بعد میں ضیاء الحق کے دور میں مشرف بہ اسلام کرنے کے لیے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کا نام دے دیا گیا، میں طالب علموں کی ادبی سرگرمیوں کو ایک مرکز تخلیق کے نام سے فراہم اور پھر اسی نام سے ملتان یونیورسٹی میں پہلا ادبی رسالہ بھی شروع کیا۔ اس کے ملتان چھوڑ کر اپنے شہر چکوال چلے جانے کے بعد میں نے تخلیق کو جاری رکھنے کی کوشش کی، لیکن تنویر زلفی جیسی ہمت اور سمجھداری مجھ میں نہیں تھی۔ اس لیے پرچہ شائع ہوتے ہی مارشلائی احکام کے تحت ضبط ہوا اور یہ درویش اپنی بے گھری اور آوارہ گردی کے باعث جیل جانے سے بس اتفاقاً بچ گیا۔ ایک انتہائی محب وطن قومی اخبار میں نوکری سے البتہ ہاتھ دھونے پڑے۔ یہ 1980 کے اواخر کی بات ہے۔ 1981 میں مارچ کے مہینے میں تنویر اور میں ایک بار پھر اکٹھے ہو گئے، جب پبلک سروس کمیشن نے ایک انٹرویو میں کامیابی کے بعد مجھے گورنمنٹ کمرشل انسٹیٹیوٹ چکوال میں ملازمت ملی، جہاں میری پہلی پناہ گاہ سیکل آباد میں صاحبزادہ سلطان علی زلفی کا گھر تھا۔ تنویر کے ماں باپ اور بہن بھائی سے مل کر یوں لگا جیسے میں خود اپنے گھر آیا ہوں۔ تنویر کے والد محترم خود ایک اچھے شاعر اور بہت اچھے انسان تھے۔ میں صرف چند ماہ چکوال میں رہا اور اس خاندان سے مجھے جو محبتیں اور شفقتیں ملی وہ میری زندگی کا اثاثہ ہیں۔ تنویر کا چھوٹا بھائی فرخ سلطان زلفی میرا شاگرد تھا، اس کی سعادت مندی بھی نہیں بھول سکی۔ تنویر زلفی ریڈیو پاکستان میں پروڈیوسر منتخب ہوا تو خوش تھا کہ اسے سائنس کا طالب علم ہونے کے باوجود نوکری اپنی دلچسپی کی مل گئی ہے۔ اس شعبے میں اس نے نام بھی کمایا، لیکن بعد میں قدرت نے کچھ اور کھیل کھیلنا تھا۔ میں چکوال سے ملتان آ گیا اور پھر رابطہ محض خط و خطابت تک محدود رہ گیا، جسے وقفوں کے باوجود تنویر ہی نے ٹوٹنے نہیں دیا۔ اس پر بعد میں جو مصیبتیں پڑی اور وہ جن آزمائشوں سے گزر رہا، اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں، بس اس میں صبر و استقامت اور ہمت کی داد ہی دے سکتا ہوں۔ ڈاکٹر سلیم حیدرانی نے لندن سے اردو میں PhD کر رکھی ہے۔ ان کا تعلق ڈیرہ غازی خان سے ہے۔ انہوں نے تنویر زلفی کا ایک خاکہ عکس تنویر کے نام سے تحریر کیا تھا۔ یہ خاکہ ان دنوں لکھا گیا تھا جب تنویر زلفی اور حیدر سلیم دونوں زکریا یونیورسٹی ملتان میں زیر تعلیم تھے۔ ملاحظہ ہوں: سرخ و سفید نرم ریشمی جلد، تھرکتی مچلتی شبنمی آنکھیں، با ادب ناک چہکتے رخسار، گہرے بادل سیاہ مہذب بال، نرم نرم باہیں
گرم گرم شرارتی ہونٹ جب سنجیدگی سے کسی کے ساتھ آہستہ آہستہ اپنی وفادار زبان کا ساتھ دے کر آگے بڑھنے لگتے ہیں تو اجنبی محسوس کرنے لگتا ہے کہ میں کتنے بوسے کھو کر ملاقات ادھوری چھوڑ کر آیا ہوں، مگر اسی لمحے وہ جب شرارتی نقوش کو تلاش کرنے نکلتا ہے تو فاصلے اتنے طویل ہو جاتے ہیں کہ سوائے ان بوسوں کے جو لمحوں کی مختصر گرفت کے اسے عطا کیے تھے، سنبھال کر ان کو یادوں میں اس طرح مقید کر لیتا ہے جیسے وہ کبھی ان کو چومنے کے لیے ذخیرہ کر رہا ہو، مگر خود یہ ذہین چہرہ اپنی عام اور خاص زندگی میں کبھی بھی ذخیرہ اندوزوں کی کسی بھی قسم کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ذخیرہ اندوزوں کی ہر نسل خلوص، وفا، پیار، محبت، حسن اور خوشبو کی دشمن ہوتی ہے، اس لیے وہ آج تک کسی کو بھی اپنا دشمن نہیں بنا سکا۔ دوست پیدا کرنے اور دوستیاں اگانی، ادب دوست تلاش کرنے اور ادیب بنانے اس کے برسوں سے پسندیدہ مشاغل ہیں۔